بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نداء ربانی کے سلسلے میں آج ہم نداء نمبر 40 پر بات کریں گے، جس میں محرم کے لیے شکار کرنے کی صورت میں جو فدیے کے احکام ہیں وہ کیا ہے۔ تو وہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ احرام کی حالت میں شکار کر لیتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95۔ اس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، وحشی شکار کا قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ وہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں، تاکہ اپنے کیے شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ تو یہاں پر جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فدیہ مقرر کر دیا ہے کہ اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ محرم نہ شکار کرے، نہ شکار میں کسی طرح کی مدد کرے، اس لیے کہ منع کیا گیا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، تو اسی میں شامل ہو جائے گا کہ گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 5 جانور فاسق ہیں، انہیں حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے کہ چوہا ہے، بچھو ہے، چیل ہے، کوا ہے، اور وہ کاٹنے والا کتا ہے۔ تو یہ فواسق ہیں، ان کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور لیکن دوسرے جو شکاری جانور ہیں جن سے شکار ہے، ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کو شکار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ ومن قتلہ منکم متعمدا، تو جو احرام کی حالت میں جیسے شکار کو مارے تو اس کی مثل اس کو فدیہ دے۔ تو مثل سے مراد یہی ہے کہ تن و توش میں، قد و قامت میں، شکل و صورت میں اس سے ملتا جلتا ہے۔ جیسے اس نے ہرن کا شکار کیا تو وہ پھر اس کی جگہ بکرا دمبا دے دے، اس کے ملتا جلتا ہے، اس کے سائز کے مطابق ہے۔ اگر اس نے نیل گائے شکار کی ہے تو اس کے بدلے میں گائے ہے، بیل ہے، یہ بڑا جانور ہے، اس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کا فیصلہ کون کرے گا اس کے بارے میں فرما دیا کہ یحکم بہ ذوی عدل منکم، یعنی 2 عادل مسلمان مل کر فیصلہ کریں گے کہ اس شکار کا مثل کون سا جانور ہو سکتا ہے، اس کے مطابق کر دیا جائے، یا عدالت کے ذریعے سے ہے، عدالت میں جو قاضی ہیں، جج ہیں، وہ فیصلہ کر کے بتا دیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہدیا بالغ الکعبہ، یعنی اس جانور کو مکہ معظمہ میں لے جا کر ذبح کیا جائے اور وہیں اس کا گوشت مسکینوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا۔ تو یہ ہے کہ وہ جو فدیہ ہوگا وہ پھر حرم کے لیے ہی ہوگا، حرم کے مسکینوں کے لیے ہی ہوگا، مکہ مکرمہ میں وہیں پہ اس کو ذبح کر کے وہاں کے مسکینوں کو کھلا دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ او کفارۃ طعام مساکین، یعنی شکار کرنے والے کو اختیار دیا گیا ہے یہاں پر کہ ان 3 باتوں میں سے جو کفارہ چاہے ادا کر دے۔ یا تو یہ ہے کہ شکار کردہ جانوروں کی مثل جانور کعبہ میں یعنی حرم میں جا کر قربان کر دے، یا اس کے مثل کے مساوی قیمت کا غلہ بطور کفارہ مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ تو یہاں پر جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اس میں کہ جیسے مد کی ذکر آتا ہے کہ وہ اس کے مساوی کیا جائے، تو ایک معتدل قد والا آدمی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر
کوئی چیز اٹھائے تو وہ ایک مد ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایک مد. تو اسی لیے اس کو ہی، اور سا جو ہے پھر وہ 4 مد کا ہوتا ہے، یعنی 4 مرتبہ آپ ایک یہ لپ بھر کے ڈال دیں تو وہ ایک سا بن جائے گا. تو ایک مد میں گندم آدھا کلو سے زیادہ نہیں آئے گی، تو ظاہر ہے کہ دوسری اجناس کا وزن مختلف ہوگا. یعنی ہر 2 مد غلے یعنی 1 کلو کے بدلے میں 1 روزہ رکھ لے. پھر جیسے کہ سورہ بقرہ میں جو بیان کیا گیا ہے، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کو بھی اسی طرح مسئلہ تھا، وہ احرام میں تھے لیکن ان کے بالوں سے وہ جوئیں ٹپک رہی تھیں، بہت بری حالت میں تھے. تو آپ نے کہا کہ سر منڈوا دو، اور اس کے بعد پھر یہی کہا کہ یا تو تم 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا روزے رکھو، یا تم دم دے دو، قربانی کر دو. تو یہاں پر بھی یہی بیان کر دیا گیا کہ 3 باتیں ہیں اس قسم کی فدیہ دینے میں، کہ یا تو روزے رکھنے ہیں، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر وہ جانور قربان کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ عفا اللہ عما سلف، یعنی جاہلیت میں جو اس قسم کی باتیں ہو چکی سو ہو چکی، ختم ہو گئی، ان کا کوئی ذکر نہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اس کا بدلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس وقت وہ بھی آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے اس زمانے میں، لیکن ان کا اور دوسرا طریقہ تھا. تو اس زمانے میں اگر کسی نے احرام کی حالت میں شکار کیا ہوگا تو وہ اللہ نے سب معاف کر دیا. اب یہ ظاہر ہے کہ نیا دور آ گیا، اسلام کا دور آ گیا، تو اب اسلام کے مطابق جو احکام ہیں اسی پہ عمل ہوگا، اور اسی کے مطابق یہ سارے فیصلے ہوں گے. تو اس آیت سے جو ہم نے باتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے مومنوں کے ایمان کو پرکھتا ہے، کہ یہاں پر بھی وہی پرکھ ہے، دیکھا ہے، امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ کہ حد سے بڑھنا نہیں چاہیے، احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا چاہیے، اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے. اور پھر جو اس کے برعکس کرے گا اس قسم کا، تو اس کے لیے پھر وہ سخت سزا ہے جیسے کہ بتائی گئی. اور پھر اس میں بتا دیا گیا کہ وہ فدیہ دینا ہے. اور فدیہ کا جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس کے تن و توش، قد و قامت کو دیکھا جائے گا کہ اس کے برابر جو جانور ہے وہ فدیے کے طور پر دے دیا جائے. اور اسی طرح پھر یہ جو فیصلہ کریں گے تو وہ بتایا گیا کہ 2 جو اس قسم کے عادل لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا کہ وہ پھر فیصلہ کر کے بتا دیں کہ کون سا جانور جو ہے ہم نے کرنا ہے، اگر وہ جانور کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اس میں آیت میں اس بات کی ہی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایسی طور پر یوں کیا جا سکتا ہے کہ جو چاہیں وہ اختیار کر لیں، ان کو اختیار دیا گیا ہے. جب اختیار ہے تو وہ پھر جو ان کے لیے آسانی ہے روزے رکھنے میں روزے رکھ لیں، اگر وہ کھانا کھلا سکتے ہیں مسکینوں کو تو وہ کھلا دیں، یا یہ ہے کہ وہ جانور دینا چاہتے ہیں تو حرم میں دیں گے، وہاں پر دیا جائے گا. اس طرح اس چیز کو بتا دی. اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو بھی اس کے بعد پھر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے. تو انتقام اللہ تعالیٰ کا تو بہت سخت ہوتا ہے، بہت سخت سزا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ کے انتقام سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.